اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ قرض کی تأجیل جو ہے وہ کوئی ٹائم لیمٹ مقرر کرنا وہ درست نہیں ہوتا، اور دین کی تأجیل جو ہے وہ یہ ٹائم لیمٹ مقرر کرنا وہ درست ہوتا ہے۔ تو اب اس جو فقہی قاعدہ ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ہمیں مدد دے گی قسط اور کمیٹی کی زکوٰۃ کو نکالنے میں۔ تو پہلے ہم کمیٹی کو دیکھتے ہیں، اور کمیٹی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یعنی بالفرض اگر اس کی بھی ہم کو واضح مثال کے ساتھ چلیں تو جیسے ہم 12 دوست ہیں، مثال کے طور پر 12 دوست ہیں، اور ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر مہینے 10,000 روپیہ دے گا، اس سے ہم کمیٹی ڈالتے ہیں، اور 1 سال کی کمیٹی ہے یہ 1 سال کی کمیٹی ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ یعنی کل جو رقم بن جائے گی وہ کتنی بن جائے گی؟ 1,20,000 1,20,000 جو ہے وہ کل رقم یعنی کمیٹی کی رقم بن جائے گی۔ تو ہر مہینے جو ہے ہر مہینے جو ہے وہ ایک دوست کو وہ 1,20,000 روپیہ ملتا رہے گا وہ۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر جب زکوٰۃ دینی ہے تو ظاہر ہے مثال کے طور پر ایک دوست کو جس کو پہلے مہینے مل گیا 1,20,000 روپیہ، تو اس کے اب 1,20,000 میں سے 10,000 تو اس کا اپنا ہے، یعنی 10,000 تو اس کا اپنا ہے 10,000 تو اس کا اپنا ہے، باقی جو ہے وہ 1,10,000 روپیہ وہ تو باقی اس کے 11 دوستوں کا ہے کیونکہ اس کے پاس موجود ہے ابھی۔ تو گویا ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر وہ یعنی دوسروں کے ذمے ادائیگی اس کی یعنی 1,10,000 کی باقی ہے جو کہ اگلے 11 ماہ کے اندر کرے گا وہ۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو اس کے اوپر قرض بن رہا ہے یہ کیا یہ قرض کی صورت بن رہی ہے یا دین کی ہے۔ تو اس کے اندر یعنی یہ دیکھیں جو سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈیلنگ ہو رہی ہے پیسے ہی کی، اس کے اندر ہم نے کوئی چیز نہیں خریدی کہ ایک چیز مطلب جس کے بدلے میں ہمارے اوپر کوئی ادائیگی واجب ہوئی ہو، بلکہ ایک دوسرے کے پیسے ہیں جو یعنی دوستوں کے اوپر واجب ہو رہے ہیں۔ جس کو پہلے مہینے مل گئی کمیٹی اس کو یعنی باقی 11 دوستوں کے 1,10,000 واجب آ گیا اس کے اوپر، اسی طرح سب کے اوپر واجب آتا جائے گا یعنی باقیوں کے ذمے ادائیگی کرنے والا۔ تو یعنی دوستوں کا آپس میں پیسہ ہے جو قرض ہو رہا ہے وہ، تو یہ چیز قرض کی مثال بنتی ہے کمیٹی جو ہے یہ قرض کی مثال ہے۔ تو اس کی وجہ سے عملاً فرق کیا پڑے گا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ قرض ہے اور قرض کی تأجیل درست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ یعنی ادائیگی جو ہے وہ شرعی نظر کے اندر اس کی ادائیگی فوری ضروری ہے۔ فوری ضروری کا کیا مطلب کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے نے کمیٹی ڈالی تھی اور ایک دوست جس کی سب سے پہلے مہینے کمیٹی نکل آئی اس کو مل گیا 1,20,000 روپیہ 1,20,000 روپیہ مل گیا، اور اس میں سے 10,000 روپیہ جو ہے وہ اس کا اپنا ہے 10,000 روپیہ اس کا اپنا ہے۔ اب اسی مہینے اس نے دینی ہے زکوٰۃ جب دینی ہے اس نے تو ہم یہ کہیں گے کہ 1,20,000 کے اندر سے 10,000 اس کا اپنا ہے، اس کے اوپر تو وہ دے گا زکوٰۃ، اور جو باقی 1,10,000 روپیہ ہے 1,10,000 روپیہ اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، گویا یہ قرض ہے اس کے اوپر، یعنی ٹوٹل اس کے پاس موجود رقم ہے وہ 1,20,000 ہے، اس میں سے 10,000 جو ہے وہ یعنی 1,10,000 مائنس کر دے گا، 1,10,000 جو ہے وہ دوسروں کا قرض ہے، 1,10,000 قرض ہے، اس قرض کو اس نے مائنس کر دیا اندر سے، تو اس کے پاس باقی رقم بچی 10,000 جو ہے اس کے اوپر وہ زکوٰۃ دے گا، یعنی 10,000 کے اوپر وہ زکوٰۃ دے گا۔ یعنی گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے اپنی رقم جمع کروائی دی ہے صرف اس کے اوپر وہ زکوٰۃ دے گا، جو اس کے پاس دوسروں کے پیسے ہیں اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا وہ۔ اور اس قاعدے کی وجہ یہ ہے کہ شرعی نظر کے اندر یہ 1,10,000 روپیہ قرض ہے، اور قرض کی تأجیل درست نہیں ہوتی، گویا شرعی نظر کے اندر اس کی ادائیگی فوری ہی ضروری ہے، اگرچہ ظاہر ایگریمنٹ یعنی کیا ہوا کمیٹی کے اندر وہ ادائیگی تو سال کے بعد ہی کرے گا وہ وقفے سے، لیکن شریعت جب چیزوں کو دیکھتی ہے وہ تو ظاہر ہے قوانین اور اس کی بنیاد پہ دیکھتی ہے، تو وہ یہ سمجھے گی وہ شرعی نظر کے اندر یہ سمجھے گی کہ یہ اس کی ادائیگی فوری لازم ہے گویا اس کے اوپر، لہٰذا اس کے اوپر وہ زکوٰۃ اس نے نہیں دینی، جو قرض ہے اس کو مائنس کر دے گا، جو باقی رقم بچے گی اس کے اوپر وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح کمیٹی کے اندر اب جس بندے کی کمیٹی نہیں نکلی، باقی جو دوست ہیں بالفرض 3 ماہ گزر چکے ہوئے تھے یا 5 ماہ گزر گئے ہوئے، ہم ایک اور مثال لیتے ہیں کمیٹی کی، 5 ماہ گزر گئے ہوئے تھے، اب ایک اور جو دوست تھا میرا اس کی اب زکوٰۃ دینے کی تاریخ آ گئی، اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اور جب 5 ماہ گزر گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ 50,000 روپیہ اب تک وہ کمیٹی میں جمع کروا چکا ہے، 50,000 روپیہ جمع کروا چکا ہے، لیکن اس کو ملا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا کمیٹی والے کے پاس جمع ہے وہ، لیکن وہ 50,000 تو اصل میں اس کا اپنا ہے وہ، تو لہٰذا اس 50,000 کے اوپر بھی زکوٰۃ دے گا وہ،
کیونکہ یہ اس کا اپنا مال ہے جو کہ کسی کے پاس بطور ایک امانت کہہ لیں آپ، یا کسی کو قرض کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یعنی کسی کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن پیسہ بہرحال اس کا اپنا ہی ہے۔ تو لہٰذا یعنی قاعدہ یہ ہے کمیٹی کے اندر کہ جو بندہ جتنے پیسے اپنے جمع کروا چکا ہوگا اسی کے اوپر وہ زکوٰۃ دے گا، دوسروں کے پیسوں کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اور جس کو کمیٹی مل چکی ہوئی ہے وہ دوسروں کے ذمے جو واجب الادا اس کے پیسے بنیں گے اس کو وہ اس میں سے مائنس کر دے گا، اور یعنی صرف اپنے جتنے پیسے اس کے اندر ہوں گے صرف اس کے اوپر وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ یعنی قرض کی ایک مثال بن جاتی ہے۔ دوسری مثال ہم یعنی قسط کی ہوتی ہے۔ قسط کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی بھی اگر ہم ایک واضح مثال لے کے چلیں تو شاید بات سمجھنا زیادہ آسان ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک گاڑی لی ہے میں نے بینک سے، ایک مثال لینے سوزوکی سوئفٹ گاڑی نکلوائی ہے، اور اس کی کل جو قیمت بنی بینک سے جب ڈیل ہوئی ہے تو یہ 14 لاکھ روپیہ بنی، 14 لاکھ روپیہ یہ قیمت ہے اس کی، اور یہ جو ہے یہ 5 سال کی قسطیں ہیں، 5 سال کی قسطیں ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس صورت میں بن رہا ہے، یہ دین ہے یا قرض ہے یہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی چیز لی ہے میں نے اور اس کے بدلے میں میرے اوپر یہ پیسے واجب ہوئے ہیں، تو یہ یعنی دین کی مثال ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے دین کی تأجیل جو ہے وہ یعنی درست ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی جو تأجیل ہم نے کی 5 سال کے اندر، ہر ماہ ہم نے بالفرض ایسے ہی میرے ذہن میں جو بھی آ رہا لکھتا جا رہا ہوں میں، 25,000 جو ہے وہ دینا ہے ہر مہینے، 25,000 ہم نے ہر مہینے دینا۔ تو یہ یعنی 25,000 ہر مہینہ دینا یہ میرے اوپر ہر مہینے واجب ہو رہا ہے، اور باقی جو اگلی قسطیں ہوتی ہیں وہ مجھے اس ماہ کے اندر واجب نہیں ہوتی، واجب صرف جو ہوتی ہیں میری اس ماہ کی قسط ہے وہ میرے اوپر واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا اب جب قاعدہ یہ ہے کہ تأجیل درست ہے اور میرے اوپر واجب جو ہے وہ صرف اس ماہ کی قسط ہوئی ہے، تو لہٰذا جب میں نے زکوٰۃ دینی ہوگی تو پھر میں صرف اس ماہ کی جو قسط ہوگی 25,000 اس کو اپنے جو باقی زکوٰۃ ہے اس میں سے مائنس کروں گا میں، اور اس کے باقی زکوٰۃ کے باقی جو پیسے ہوں گے اس کے اوپر میں قرض دے دوں گا، یعنی اس ماہ کی یعنی موجودہ ماہ کی قسط کو منہا کر دوں گا، مائنس کر دوں گا، اور جو باقی اگلے ماہ کی قسطیں ہیں ان کو مائنس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اصل میں ان کی ادائیگی ہمارے اوپر ابھی واجب ہی نہیں ہوئی۔ اور واجب کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ تأجیل درست ہے، اور یعنی اس نے جو ہم نے ٹائم ڈیوریشن مقرر کی ہوئی ہے وہ درست ہے، جب ٹائم آئے گا تب وہ چیز ہمارے اوپر واجب ہوگی۔ تو یہ یعنی پریکٹیکل مثال ہے، یعنی قسط جو ہے قسطوں پہ چیز لیتے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ دین کی ہے، اور جب قرض یعنی کمیٹی ڈالتے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ قرض کی ہے۔ اسی طرح زمین کو پلاٹ قسطوں پہ لیا ہوا ہے، یا کوئی گھر کا سامان لیا ہوا ہے، جو بھی چیزیں ہم قسطوں پہ لیتے ہیں، کوئی چیز جب خریدتے ہیں اس کی قسطیں بناتے ہیں تو وہ دین کی مثال ہے، اور اس کے اندر صرف جو آپ کی اس ماہ کی قسط ہوتی ہے اس کو ہم ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم کو فتاویٰ وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں اس کو کہتے ہیں واجب الادا قسطیں، واجب الادا قسط، یعنی واجب الادا صرف اس ماہ کی ہوئی ہے، باقی جو ہے وہی واجب الادا نہیں ہے وہ، تو واجب الادا قسط کو ہم مائنس کر دیں گے۔